میرے محترم بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضا صاحب تشریف لائے. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں حاضر ہوئے خلاق عالم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. زہرا کے بابا کا صدقہ جو بھی آج نیک تمنا لے کے آیا ہے، اس پاک محفل پاک کا صدقہ سب کی خواہشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وعدے کے مطابق میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک پادری تھا، وہ پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈے والی سرکار، نام تو سنا ہے نا آپ نے. ان کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا حسین اسلام کا موسم نہیں؟ سمجھ نہیں آئی تھا نا؟ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے، تشریح ہے. قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر حسین نہ ہوتا تو آج یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا محفل کو سجا کے، یہ کبھی بھی ہم نہ بیٹھتے. وہ پادری کہنے لگا مجھے یہ تو بتائیں کیا حسین اسلام کا موسم نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اسلام کا موسم ہے. فرمایا سب کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، حسین کا ذکر ہی کوئی نہیں آیا. سب کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، حسین کا ذکر آیا ہی کوئی نہیں. اگر اسلام کا موسم ہے حسین کا ذکر قرآن کے اندر آنا چاہیے تھا. فرمایا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، پاکٹ سائز کا قرآن میری جیب کے اندر بھی ہے. ہم ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے گھروں میں زینت بنا کے رکھ دیتے ہیں، یہ الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، سارے احباب کھڑے ہو کر استقبال کریں بابا جی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے احباب کھڑے ہو جائیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مشدی، سیدی مشدی، سیدی مشدی. غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوران کلام بابا جی الحاج بابا فیاض شاہ صاحب قادری کلندری جلالی صاحب چک نمبر 214 گاہدے سے تشریف لائے. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. وہ پادری کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حسین کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں آیا؟ دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں. حسین کا ذکر قرآن کے اندر کیوں نہیں آیا؟ سب کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تو نے قرآن کو پڑھا بھی ہے؟ وہ پادری کہنے لگا میں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور پاکٹ سائز کا جو جیب میں رکھنے والا قرآن پاک ہے وہ میرے پاس ہے بھی صحیح، لیکن مجھے کہیں حسین کا ذکر قرآن کے اندر نظر نہیں آیا. فرمایا تجھے نظر نہیں آیا، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ حسین کا ذکر قرآن کے اندر کہاں آیا. تو حسین کا ذکر کہہ رہا ہے نا، باقی کا ذکر بھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ کہاں پر قرآن کے اندر آیا. فرمایا علم الابجد کو جانتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہم نے علم الابجد کو نکالا ہی قرآن سے ہے، علم العادات کو نکالا ہی قرآن سے ہے. فرمایا یہ بتا کہ امام حسن کے کتنے عادات بنتے ہیں؟
कितने आदात बनते हैं? अभी ठहरे जरा। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा कि मैं तुझे दिखाता हूँ कुरान के अंदर कहाँ है। फरमाया इल्मुल आदात को जानता है? वो कहने लगा हमने इल्मुल अबजद को निकाला ही कुरान से है। फरमाया कुरान पढ़, मैं तुझे दिखाता हूँ हुसैन का जिक्र कुरान में कहाँ है। हुसैन का जिक्र कुरान में कहाँ है? फरमाया पढ़ कुरान को। कहाँ से पढ़ूं? मैं सारा कुरान पढ़ चुका हूँ, मुझे हुसैन का जिक्र कहीं नहीं नजर आया। फरमाया जहाँ से तेरा दिल करता है वहीं से कुरान पढ़, वहीं से कुरान पढ़। उसने पढ़ना, उस पादरी ने पढ़ना शुरू कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर मेरे अली शाह साहब ने कहा रुक जा। वो कहने लगा हुसैन का जिक्र आ गया? फरमाया हाँ हुसैन का जिक्र आ गया है। हुसैन का जिक्र कुरान के अंदर आ गया है। फरमाया औज़ु बिल्लाह, ये कुरान का जुज नहीं है। बिस्मिल्लाह ये कुरान का जुज है। जब तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह के अंदर हुसैन का जिक्र आ गया। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। फरमाया ये जो बिस्मिल्लाह है इसके आदात निकाल। इसके आदात कितने बनते हैं? इल्मुल अबजद के मुताबिक, इल्मुल आदात के मुताबिक वो कहने लगा 786। फरमाया इमाम हसन के कितने आदात बनते हैं? वो कहने लगा 200। कितने बनते हैं? अब आपने मेरा साथ देना, कितने बनते हैं? गिनती भी साथ साथ जमा भी करते जाना, मेरी रियाजी थोड़ी सी कमजोर है। कहने लगा इमाम हसन के आदात बनते हैं 200। फिर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया इमाम हुसैन के आदात निकाल, उनके कितने बनता है? वो कहने लगा 210। 200 इमाम हसन के, 210 इमाम हुसैन के, कितने बन गए? कितने बन गए? 410। फरमाया करबो बला इसके आदात निकाल। वो कहने लगा 261 बनते हैं। कितने बनते हैं? 261। टोटल कितने हो गए? 600। यार बोले तो सही, कितने? 671 बन गए। फरमाया इमाम हसन की पैदाइश किस हिजरी में हुई? कहने लगा 4 हिजरी में इमाम हसन की पैदाइश हुई। फरमाया अब कितने बन गए? वो कहने लगा 675 बन गए। फरमाया आपकी शहादत किस सन में हुई? वो अर्ज करने लगा 50 हिजरी में। फरमाया 675 के अंदर 50 मजीद जमा कर ले। जब मजीद जमा किए तो बन गए 725। कितने बन गए? 725। फरमाया ये बता करबला किस हिजरी में हिट हुआ? वो कहने लगा 61 हिजरी में। फरमाया अब इनको जमा कर। वो कहने लगा 786। आपने फरमाया तू तो कहता था हुसैन का जिक्र कुरान के अंदर नहीं आया, ये देख हसन का जिक्र भी आ गया। उनकी जाए पैदाइश, उनकी हसन हिजरी भी आ गई, उनकी शहादत की हिजरी भी आ गई, इमाम हुसैन की जाए पैदाइश भी आ गई और उनकी शहादत की हिजरी भी आ गई। और अगर सूरत महल को पढ़ के दे, उधर फातिमा ने जो रोटियां पकाई है उसका जिक्र भी कुरान के अंदर आया। और शायर कहता है रिस्क देते हैं, माल देते हैं, रिस्क देते हैं, बात देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं। मैं किसी गैर से जाकर क्यों मांगू? मुझको तो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं। मैं किसी गैर से जाकर क्यों मांगू? मुझको तो ज़हरा के लाल देते हैं। यार ये हो सकता है कि मौसम इस्लाम हो और उसका कुरान में जिक्र ना है। यार हमारी तो नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम हसन पर, हुसैन पर, हसन हुसैन के बाबा पर और उनकी अम्मा जान पर जब तक दरूद न पढ़ ले हमारी तो नमाज ही मुकम्मल नहीं। तुम किस तरह कहता है कि कुरान के अंदर जिक्र नहीं आया? अभी तो तूने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है। अगर तू कुरान पढ़ेगा, कुरान के हर लफ्ज़ से तुझे मैं हुसैन दिखाऊंगा। तो हुसैन का जिक्र कुरान के अंदर है। तो मैं अपने इन्हीं अल्फाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देने जा रहा हूँ भाई मोहम्मद इमरान साहिब को कि वो आए और सरकार की बारगाह में अपनी हाज़िरी
लगवाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, दोनों हाथों को ठंडे बना के जवाब देना है नारे का। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। कुरान में आया या नबी, कुरान में आया, कुरान में आया, कुरान में आया। 22वां पारा, 22वां पारा, 22वां पारा। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मस्कल अंदर, मेरे दिल के अंदर। सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक से पूछा, मेरा बोल सिद्दीक से पूछा, सदाकत वाली उमर से पूछा, उमर से पूछा, अदालत वाली उस्मान से पूछा, उस्मान से पूछा, उस्मान से पूछा, उस्मान से पूछा, सखावत वाली अली से पूछा, अली से पूछा, अली से पूछा, शुजाअत वाली हसनैन से पूछा, हसनैन से पूछा, शहादत वाली ज़हरा के बाबा, 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 हुसैन के नाना है तेरे आका, है तेरे आका, है मेरे आका, है मेरे आका, हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके दाता, बख्शवाने वाले, बख्शवाने वाले, जन्नत की चाबी, जन्नत की चाबी। जरा थाम ले प्यारे, जरा थाम ले प्यारे, थाम ले प्यार, 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 थाम ले प्यार। ढिले बड़े ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कसना ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ कसना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी नबी पुकार के वेखते सही, नबी नबी पुकार के वेखते सही, मुश्किल दूर ना होवे ते फेर अखी नूर मन महबूब दियाल तू, सीना नूर ना होवे ते फेर अखी ओ नूर मन ले हुजूर दियाल तू, सीना नूर ना होवे ते फेर अखी। खाक चुम महबूब दे कदमां दी, खाक चुम महबूब दे कदमां दी, ओ सीना दूर ना होवे ते फेर आखी कासा रख ज़हीर हजूर अगे हो, जेकर होवे ना भरपूर ते फिर आखी ओ कासा रख मह, कासा रख ज़हीर महबूब अगे, ये भरपूर ना होवे ते फिर आखी। दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
میری بات توجہ درود شریف پڑھنے والے جی کہ ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا بابا شاہ جی دل وچ رکھ لے پیار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا دل وچ رکھ لے پیار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا دیدار نبی دا حسن حسین او علی تے زہرا باغ جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے حسن حسین او علی تے زہرا حسن حسین علی تے زہرا او ویکھتے سہی گلزار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا بس دل وچ رکھ لے پیار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا ہوئے گا دیدار نبی دا تے نہیں ساڑے گی او دوزخ تینوں نہیں ساڑے گی دوزخ تینوں ہے جیڑا حبدار نبی دا دل وچ رکھ لے پیار نبی دا پیار نبی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولا علی سرکار دی شان ہے سارے مل کے پڑھنا ہے کہ یا علی مرتضی سب کے مشکل کشا یا علی مرتضی کو کام کریں سب کے مشکل کشا یا علی مرتضی سب کے مشکل کشا ہم بھی نظر کرم کے طلب گار ہیں یا علی مرتضی سب کے مشکل کشا ہم بھی نظر کرم کے طلب گار ہیں بے حسنین کے شاہ کونین کے بے حسنین کے شاہ کونین کے یا علی بادشاہ ہم طلب گار ہیں یا علی مرتضی سب کے مشکل کشا یا علی مرتضی سب کے مشکل کشا ہم بھی نظر کرم کے طلب گار ہیں یا علی مرتضی اپنا گھر آپ کو ہے خدا نے دیا اپنا گھر آپ کو
گھر اپنا خود لا مکان ہو گیا، فاطمہ سی ملی آپ کو ہم سفر، فاطمہ سی ملی آپ کو ہم سفر، آپ کے بیٹے جنت کے سردار ہیں ہم، بھی نظر کرم کے طلبگار ہیں، یا علی مرتضیٰ سب کے مشکل کشا، یا علی مرتضیٰ ہے تیرے نام کا ہی سہارا ہمیں، ہے تیرے نام کا ہی سہارا ہمیں، ذکر تیرا ہے سب سے پیارا ہمیں، ذکر تیرا ہے سب سے پیارا ہمیں، معاف کرنا قسم آپ کے در کی ہے، معاف کرنا رسم آپ کے در کی ہے، آپ کے بیٹے جنت کے سردار ہیں ہم، بھی نظر کرم کے طلبگار ہیں، یا علی مرتضیٰ سب کے مشکل کشا، یا علی مرتضیٰ۔ آخری ایک بند پڑھ کے امام حسین نشان اجازت۔ کہتے ہیں مرسل سارے، کہتے ولی اور امام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، کہتے ہیں مرسل سارے، کہتے ولی اور امام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، سلام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، سلام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، حق ہے کہ تجھ کو مانوں سجدوں کی آبرو، حق ہے کہ تجھ کو مانوں سجدوں کی آبرو، دین است بھی ہے تو ہی اور دین بھی ہے تو تیری، بلا بنا بندگی ہے حرام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، سلام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام۔ شاہ جی اس کا جو نام پاک ہے وجہ ہے، اس کا جو نام پاک ہے وجہ ہے، امام ہے صدقہ اسی کی جوتی کا، اس کا جو نام پاک ہے وجہ نجات ہے، صدقہ اسی کی جوتی کا یہ کائنات ہے، سانسوں کا آنا جانا بھی اس کی خیرات ہے، دنیا میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ہے مسلمان ہو، دنیا میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ہے مسلمان، کلمہ جسے پڑھے وہ مسلمان ہے، اسے یزدہ کا نور ہو کے زمین پر اتر گیا، دنیا میں تیرے تشریف لانے کو سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام، سلام حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام۔ کرب و بلا میں دین کی شمع جلا گیا،
ہو کر شہید ہم کو جینا سکھا گیا، کلمہ بچا کے ہم کو مسلمان بنا گیا۔ کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک ہو، کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک، جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا۔ ہندو بھی آج کرتے ہیں لعنت یزید پر، کرتے ہیں وہ بھی تیرے سر کٹانے کو سلام، حسین تیرے طاہر گھرانے کو سلام۔ حق ہے کہ تجھ کو مانوں سجدوں کی آبرو، دیست بھی ہے تو ہی اور دین بھی ہے تو تیری، بلا بنا بندگی ہے حرام۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ومطلوبنا مسحوبنا موجودنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ یہ آپ کا آخری زور ہوگا میرے خیال میں، سارے بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک
کم از کم پڑھ لیں تہاڈی آواز سننی ہے میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں جیدے جیدے کملی والے آن دے نال غم دور ہو گئے نے نا غم او دے مک گئے نے تے او دے ویڑے خوشیاں آ گئی نے او مل کے پڑے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئی او راواں مل گئیاں جنت نو جاون لئی او راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں غم دایا میرا اج سارا دور ہو گیا دلاں چ اجالا نور و نور ہو گیا غم دایا میرا اج سارا دور ہو گیا دلاں چ اجالا نور و نور ہو گیا دلاں چ اجالا نور و نور ہو گیا جس دیاں کنل اتاراں مل گئیاں جس دیاں کنل اتاراں مل گئیاں جس دیاں کنل اتاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا دود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا آپ کی نظر شیر ہے یاد کر ویلا اس یار غار دا
گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دیتے مکھ سرکار دا رجے کے دیدار لئی او راواں مل گیا رجے کے دیدار لئی او راواں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا مکھے غم خوشیاں ہزاراں مل گیا مکھے غم خوشیاں ہزاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت الحاج بابا فیاض شاہ صاحب قادری کلندری جلالی صاحب نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضا رفیق صاحب جملہ ثناخان جملہ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس محفل پاک کے انعقاد پر میں بانیان محفل جملہ اراکین محفل اہل محلہ اور اہل گاؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سارے احباب مل کر دعا کریں کہ خلاق عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سماعت کرنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے، خلاق عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی۔ کیا عطا کی؟ کوثر عطا کی۔ یہ کوثر ہے کیا چیز؟ میں اس کا معنی بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک میں سے دو مقام سے اور تلاوت کروں گا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا حبیب جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ۔ مولا تو نے اپنے محبوب کو دیا ہی کیا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ارے نادانو انا اعطیناک الکوثر، میں نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی ہے۔ مولا بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی، ذرا اور سمجھا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے دروازے سے جو بھی سائل آئے اس کو خالی نہ بھیجنا۔ مولا بات تو کوثر کی کر رہا ہے، ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے دروازے سے کسی بھی سائل کو خالی نہ لوٹانا، کسی سائل کو چھڑکنا نہ۔ محبوبہ اے پیارے اللہ یہ تو بتا تو نے اپنے محبوب کو عطا کیا کیا ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ قابل بحث ہے،
کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، لفظ سائل سے پہلے الف لام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ الف لام کیوں آیا ہے؟ یہ عربی کے اندر الف لام کی کئی قسمیں ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے گی، صرف دو معنی یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے سائل سے پہلے الف لام لگایا، اگر الف لام جنسی ہوگا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب اگر تیرے دروازے پر ایک سائل آئے کروڑوں چیزیں مانگے اس کو پھر بھی خالی نہ لوٹانا۔ اگر الف لام استغراقی ہو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوبہ تیرے دروازے پر اگر کروڑ سائل آئے علیحدہ علیحدہ چیزیں مانگے پھر بھی اگر ایک ہی چیز مانگے پھر بھی تیرے دروازے سے کوئی خالی نہ لو۔ اس لیے میرے اللہ نے لفظ سائل سے پہلے الف لام لگایا۔ اچھا مولا یہ تو بتا تو نے اپنے محبوب کو عطا کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کوثر عطا کی ہے۔ میں انشاءاللہ کوثر کے معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کوثر ہے کیا چیز؟ کوثر کہتے کسے ہیں؟ یہ علماء لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یہ المنجد اٹھا کے دیکھ لیں، مفردات اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی لغت کی کتاب ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو علماء لغت ہیں وہ فرماتے ہیں کوثر کو سمجھنے سے پہلے 3 لفظ اور سمجھنے پڑیں گے۔ کتنے لفظ بھائی؟ کتنے لفظ بھائی؟ کوثر کو سمجھنے سے پہلے 3 لفظ سمجھو گے پھر کوثر سمجھ میں آئے گی۔ اچھا بتائیں کون کون سے لفظ ہیں وہ؟ فرمایا کوثر کو سمجھنے سے پہلے کسار کو سمجھنا پڑے گا۔ کس کو سمجھنا پڑے گا؟ کسار کو سمجھیں گے پھر کوثر سمجھ میں آئے گا۔ اچھا بتا دو یہ کسار کیا چیز ہے؟ فرمایا رکو ذرا، بڑی جلدی ہے تمہیں کسار کو سمجھنے کی۔ کسار کو سمجھنے سے پہلے تمہیں اکثر کو سمجھنا پڑے گا۔ کس کو سمجھنا پڑے گا؟ کس کو سمجھنا پڑے گا؟ سارے بولیں گے تو اگلا معنی میں بیان کروں گا۔ کس کو سمجھنا پڑے گا؟ اکثر کو۔ اکثر سمجھ میں آئے گا، کسار سمجھ میں آئے گا، کسار سمجھ میں آئے گا پھر کوثر سمجھ میں آئے گا۔ اچھا یہی بتا دو یہ اکثر کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ اکثر کو سمجھنے سے پہلے کثیر کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا کثیر ہی سمجھا دو، کثیر کیا چیز ہے؟ فرمایا کثیر کو سمجھنے سے پہلے قلیل کو سمجھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ فرمایا کوثر کو سمجھنے سے پہلے تمہیں کسار کو سمجھنا پڑے گا، کسار کو سمجھنے سے پہلے تمہیں اکثر کو سمجھنا پڑے گا، اکثر کو سمجھنے سے پہلے تمہیں کثیر کو سمجھنا پڑے گا، کثیر کو سمجھنے سے پہلے تمہیں قلیل کو سمجھنا پڑے گا۔ اب بتا دو قلیل ہی کیا چیز ہے؟ فرمایا قرآن سے ہی پوچھ لو وہی تمہیں بتا دے گا قلیل کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حافظ رضا صاحب قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ قلیل ہے۔ یہ آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں آج تک کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی مشین ان کی گنتی نہیں کر سکا۔ ان کی گنتی میرا رب جانتا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ یہ قلت خدا بندی ہے، یہ قلیل ہے۔ ساری کائنات، سار بر اعظم کو ملا کر یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ 7 سمندروں کو ملا کر یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ سارے ملکوں کو ملا کر یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ سمندر کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں میرا مولا جانتا ہے، اور رب یہ ہے کیا؟ میرا رب فرماتا ہے یہ میرا قلیل ہے۔ صحرا کے اندر ریت کے کتنے ذرے ہیں میرا رب کو بھی جانتا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے
یہ میرا قلیل ہے. کائنات کے اندر انسانیت کتنی ہے میرا مولا وہ بھی جانتا ہے. مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا قلیل ہے. جنات کتنے ہیں میرا مولا ان کی گنتی بھی جانتا ہے. مولا یہ کیا چیز ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے یہ قلیل ہے. قلیل قلیل قلت خدا بندی کا یہ عالم ہے تو کثرت خدا بندی کا عالم ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سات آسمان جو ہیں ان کی گنتی قرآن کے اندر ہے. ہم بھی جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قلت خدا بندی ہے. 7 زمینیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قلت خدا بندی ہے. ان کے اندر چھپے ہوئے جو خزانے ہیں وہ قلت خدا بندی ہے. چرند کتنے ہیں پرند کتنے ہیں یہ سارا کچھ قلت خدا بندی ہے. مولا تو نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو قلیل نہیں کثیر نہیں اکثر نہیں کثار نہیں بلکہ کوثر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سردار کی آمد. مولا یہ کوثر ہے کیا چیز؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے جہاں پر قلیل کی انتہا ہوتا ہے وہاں سے کثیر کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے کثیر کی انتہا ہوتا ہے وہاں سے اکثر کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر اکثر کی انتہا ہوتا ہے وہاں سے کثار کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر کثار تب توڑ جائے وہاں سے میرے محبوب کی کثرت، وہاں سے میرے محبوب کی کوثر شروع ہوتی ہے. جہاں پر سائنسدانوں کی مشینیں دم توڑ جائیں، جہاں پر عقل ختم ہو جائے، جہاں پر کثار بھی دم توڑ جائے وہاں سے میرے محبوب علیہ السلام کی کوثر شروع. مولا کون کون سی چیز کی کوثر عطا کی ہے؟ ایک کوثر ہے تیری میری، ایک کوثر ہے رب کی. مولا بتا تو صحیح تو نے محبوب کو کون سی کوثر عطا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو کوثر علم عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر علم. حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام حضور کے پاس سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات لے کر آئے. جب ابتدائی آیات کو پہلے تلاوت کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی ابتدائی کلمات کیا ہیں حافظ علی صاحب؟ کیا کلمات ہیں؟ ہاں سورۃ بقرہ کی ابتدائی کلمات ہیں الف لام میم. کیا کلمات ہیں بھائی؟ یہ کون سے حروف ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ حروف مقطعات ہیں. کون سے حروف مقطعات؟ حروف مقطعات کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. جب جبریل امین علیہ السلام یہ کلمات لا رہے تھے چہرہ مرجھایا ہوا تھا. وہی پہلے بھی لاتے تھے لیکن آج ان کی کیفیت عجیب ہی تھی. کیفیت ان کی عجیب کس لیے تھی؟ کیونکہ حروف مقطعات کا معنی جبریل بھی نہیں جانتے تھے. یہ آگے جا کے میں روایت کو بیان کروں گا آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. وحی کی ابتدا کی اور شروع کیا. الف خاموش ہو گئے. حضور کی طرف دیکھا. جبریل وحی پہلے بھی لاتے تھے کبھی حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ جو کلام رحمان ہے قرآن پاک ہے وہ عربی کے اندر ہے اور حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام کی زبان بھی عربی. جو پہلے وہی لاتے تھے اس کا معنی جبریل جانتے تھے اس لیے کبھی چہرہ اٹھا کر حضور کی طرف دیکھا ہی نہیں. لیکن آج کیفیت عجیب ہے. لفظ پڑھا الف، حضور کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا. حضور نے ارشاد فرمایا او جبریل فہمتو، میں سمجھ گیا ہوں تو آگے پڑھ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حضور علیہ السلام کا استاد تھا، یہ آج مجھے بتاؤ ہاں جبریل کیوں بار بار چہرہ اٹھا کر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا؟ اگر یہ استاد تھا معراج کی رات حضور کے قدموں کو بوسہ نہ دیتا. استاد
जितना भी कम इल्म क्यों ना हो, कभी भी शागिर्द के कदमों को बोसा नहीं देता। मेराज की रात हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसा देकर जिब्रील ने ये साबित कर दिया, मैं उस्तादुल मलाइका तो हो सकता हूँ, उस्ताद मोहम्मद नहीं। हज़रत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ पढ़ा अलिफ, हजूर की तरफ चेहरा उठाकर देखा, फरमाया फ़हीम तू, मैं समझ गया हूँ, तू आगे पढ़। फिर आगे पढ़ा लाम, फिर चेहरा उठाकर देखा, हजूर ने फिर इरशाद फरमाया फ़हीम तू, जिब्रील तुझे समझ नहीं आई, मैं समझ गया हूँ, आगे पढ़। मैं समझ गया हूँ, आगे पढ़। फिर पढ़ा मीम, फिर चेहरा उठाकर हुजूर की तरफ देखा, फरमाया फ़हीम तू, मैं समझ गया हूँ, आगे पढ़। फिर पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, पूरा जुमला पढ़ दिया, एक लफ्ज़ नहीं, दो नहीं, पूरी आयत पढ़ दी। हुजूर की तरफ एक मर्तबा भी चेहरा उठाकर, क्योंकि पता था आगे का माना हुजूर जानते हैं। अच्छा, उलमाए मुफस्सिर जो हैं उन्होंने अलिफ का माना क्या किया है, लाम का माना क्या किया है, मीम का माना, ये हकीकी माना नहीं, मिजाजी माना उन्होंने मुफस्सिरीन इकराम ने किया है। उन्होंने लफ्ज़ अलिफ का माना किया है कि लफ्ज़ अलिफ से मुराद अल्लाह। क्या मुराद है यार, बोलो तो सही। लाम से मुराद जिब्रील अमीन, मीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पर ये बात एक अजीब नहीं हो गई? ये अल्लाह शुरू होता है लफ्ज़ अलिफ से, बात समझ में आ गई, अलिफ से तो अल्लाह बन गया। मोहम्मद शुरू होता है मीम से, ये भी बात समझ में आ गई। ये जिब्रील लाम से किस तरह बन गया, बात समझ में नहीं आई। वो जिब्रील का तो एंड वाला लफ्ज़ लाम बनता है, चाहिए ये था कि लफ्ज़ ये आता अलिफ जीम मीम, लेकिन कलाम इस तरह नाजिल नहीं हुआ, हरूफ मुक़त्तिआत इस तरह नहीं है, बल्कि इस तरह अलिफ लाम मीम। ये अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद है। अलिफ से तो अल्लाह बन गया, मीम से तो मोहम्मद बन गया, जिब्रील का आखिरी लफ्ज़ लाम है। ये बात समझ में कोई नहीं आई। कुरान किसके अंदर नाजिल हुआ, मेरा आपसे सवाल है, कुरान किसके अंदर है? कुरान अरबी के अंदर है। ये जो अरबी लोग थे ना, मक्का और मदीना के जो बाशिंदे थे, उनके अंदर एक ये बात थी कि जब वो आका का नाम लिखते, उसका शॉर्ट हैंड लिखना होता तो उसका पहला हरफ लिखते थे, जब गुलाम का लफ्ज़ लिखना होता, गुलाम का नाम लिखना होता तो उसका आखिरी लफ्ज़। समझ में बात नहीं आई आपके? ये कुरान नाजिल हुआ अरबी के अंदर। अरबी के अंदर ये बात मशहूर थी, वो लोग, उनका ये कायदा कानून था, ग्रामर का भी यही कायदा कानून है, जब आका का नाम लिखना होता तो आका के नाम का पहला लफ्ज़ लिखा जाता, और जो गुलाम होता, जब आका और गुलाम का नाम इकट्ठा लिखा जाता, शॉर्ट हैंड लिखा जाता, आका के नाम का पहला हरफ लिखा जाता और गुलाम के लफ्ज़ का आखिरी, गुलाम के नाम का आखिरी लफ्ज़ लिखा। तो क्या बन गया? यहाँ पर मुफस्सिरीन कराम ने ये बता दिया, अलिफ से मुराद अल्लाह हो गया, मीम से मुराद मोहम्मद हो गया, और जिब्रील का नाम आया और गुलाम का आखिरी लफ्ज़ लिखा जाता है। जिब्रील हुजूर का उस्ताद नहीं था, जिब्रील हुजूर का गुलाम। इतनी मर्तबा हुजूर की बारगाह में वही लेकर आया हजरत जिब्रील। कोई एक ज़ईफ़ रिवायत, कोई एक मरदूद रिवायत, कोई रावी हो जाए, रावी जौन सा मर्जी हो जाए, या आपको छुट्टी है, मुझे एक ज़ईफ़ रिवायत या मरदूद रिवायत दिखा देनी है जिसके अंदर ये साबित हो हज़रत जिब्रील अला नबी अलैहिस्सलाम जब कुरान लाते थे, क्या हुजूर को बताते थे कि मैं फ़लाँ जगह से कुरान लेके आया हूँ? बताएं तो सही, कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक मरतबा ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आया, फरमाया जिब्रील ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह
یہ اپنی عمر کا تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کیا فرمائے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک ستارہ تھا، یہ اللہ کے چوتھے حجاب میں تھا، ایک ستارہ تھا، چمکتا تھا، بڑا نورانی ستارہ تھا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، مجھے اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منفار کی آمد۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو اتنی مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے جبریل، وہ ستارہ جو اللہ کے چوتھے حجاب میں چمکتا تھا، خدا کی قسم وہ ستارہ محمد۔ اچھا جبریل، بڑا پرانا ہے، تو نے ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کی ہے؟ جی حضور کی ہے۔ ان کے پاس بھی رب کا پیغام لاتا رہا ہے؟ جی حضور ان کے پاس رب کا پیغام لاتا رہا ہوں۔ پھر شیش کے پاس بھی لاتا رہا ہوگا؟ جی حضور سب کے پاس، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آپ تک سب کے پاس رب کا پیغام لاتا رہا ہوں۔ فرمایا، جس کا پیغام لاتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات کی، سب کے پاس رب کا پیغام لاتا رہا، لیکن جس کا پیغام لاتا رہا ہوں کبھی اسے دیکھا نہیں، کبھی اسے دیکھا نہیں ہے۔ پھر کس طرح پیغام لاتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، سن کے آگے پہنچا دیتا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، اسے سن کے آگے جس تک پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا، جبریل پلٹ جا، ذرا آج پردہ تو ہٹا کر دیکھ۔ اے جبریل، ذرا آج پردہ تو ہٹا کر دیکھ۔ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، ادھر گئے، سدرۃ المنتہا گئے۔ معراج کی رات کہنے لگے تھے، عرض کرنے لگے تھے، یا رسول اللہ، بال کے برابر بھی میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاتا ہوں، آج تو پردہ سدرہ سے آگے ہے، پردہ سدرہ سے آگے ہے، پیچھے سدرہ سے پیچھے پردہ نہیں ہے۔ اس وقت بھیجا کسی اور نے تھا، آج محمد نے بھیجا تھا، اس لیے جبریل کے آج پر نہیں جلے۔ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، پردے کو ہٹایا، دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ادھر گیا، پردے کو ہٹایا، ادھر بھی آپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی آپ ہیں، ادھر بھی آپ ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اتنی مرتبہ تشریف آئے، کوئی ایک بندہ یہ مجھے بتا دے کہ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ ناس، سورۃ نبا، جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں، یا رسول اللہ فلاں سورت کی آیت ہے، آپ نے فلاں جگہ پہ رکھنا ہے، فلاں رکوع کے اندر رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ نہیں عرض کی، بلکہ حضرت جبریل علیہ نبی علیہ السلام کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، وہی لاتے، وہی لانے کے بعد واپس پلٹ جاتے۔ حضور اپنے غلاموں کو فرماتے، اے غلاموں، یہ فلاں سورت کی آیت ہے، فلاں سپارے کی آیت ہے، فلاں رکوع کی آیت ہے، اس کو فلاں جگہ پہ رکھنا ہے۔ اگر استاد الملائکہ تھا تو پھر بتا کے کیوں نہیں جاتا؟ اگر استاد محمد تھا، حضور علیہ السلام کا استاد تھا، تو پھر بتا کے کیوں نہیں جاتا؟ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
پہلے ہی قرآن پڑھا دیا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے محبوب علیہ السلام کو سارا علم عطا کر دیا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو جبریل کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کوثر علم عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ کوثر علم۔ ٹائم میں میرے خیال زیادہ ہو گیا ہے، مجھے آدھا گھنٹہ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو آخری روایت بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر شے کے خزانے عطا کیے، کل خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں بانٹنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ مولا کون کون سی تو نے چیز اپنے محبوب کو عطا کی ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے، جب تیر کو باہر نکالتے ہیں نا تو آپ کا ڈیلا مبارک، یہ جو آنکھ ہے نا، اندرونی آنکھ یہ باہر آ جاتی ہے، یہ آپ کے رخسار پر لٹکنے لگتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے قتادہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، اس طرح کر اس کو اپنے جسم سے جدا کر دے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈیلا اتارتے ہیں، اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، سیدھا ہی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں نا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آنکھ عطا کر دیں۔ سمجھ نہیں آئی یار؟ لوگ کہتے ہیں کہ داتا وہی ہے، داتا صرف اللہ ہے، مولا صرف اللہ ہے۔ یہ صحابی سے بھی تیرے پاس زیادہ علم ہے۔ اگر داتا صرف اللہ تھا، داتا صرف مولا تھا، قتادہ حضور کی بارگاہ میں کیا لینے گئے؟ مجھے یہ تو بتا، تیرے سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے۔ مجھے ہم پر سوال کہتا ہے نا کہ داتا صرف رب کی ذات ہے، مولا صرف رب کی ذات ہے، یہ بتا کیا قتادہ کو نہیں پتا تھا کہ داتا رب کی ذات ہے، مولا صرف رب کی ذات ہے، دینے والی صرف رب کی ذات ہے، مانگا صرف رب سے جائے؟ کیا صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ صحابی کو نہیں پتا تھا کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے؟ محمد کی بارگاہ میں وہ کیا لینے گئے تھے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ عطا کر دیں۔ صحابی جانتے تھے حضور آنکھ بھی عطا کر سکتے ہیں، جو مانگو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتادہ تو آنکھ لینا چاہتا ہے یا جنت لینا چاہتا ہے؟ یار آنکھ بڑی چیز ہے، یہ جنت بڑی چیز ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ تو صرف آنکھ مانگ رہا ہے، مجھے اللہ نے جنت بھی عطا کر دی ہے۔ جنت بھی محمد کے صدقے سے بنی ہے۔ جنت کے اصل وارث کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ جنت کے اصل مالک حضور علیہ السلام اور آپ کے گھر والے ہیں۔ فرمایا قتادہ آنکھ لینا چاہتا ہے یا جنت لینا چاہتا ہے؟ صحابی کا عقیدہ اب سماعت کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، آپ کی غلامی میں جو آ گئے ہیں۔ یار آپ کی غلامی میں آ گئے، ہم غلام کس لیے بنے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو غلامان رسول ہیں ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ جب ہم گناہ گار جائیں گے نا، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین نے پوچھا، پہنچا جو قبر میں نکیرین نے پہنچا، حضور علیہ السلام فوراً جواب دیں گے انہوں چھٹ دیو اتا میرا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام جو ہوں، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ
मेरे मांगने से अता कर दे, जन्नत आप अपनी अता से अता कर दे। हजूर अलैहिस्सलाम ने आंख उठाई, कतादा के आंख पर वो डेला रखा, दस्ते शिफा फेरा, लुआब दहन लगाया। अब सहाबा कहते हैं कि जब कतादा वापस आया, खुदा की कसम हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कतादा की आंख जख्मी कौन सी हुई है और सही कौन सी थी। अब कतादा उस आंख के बारे में क्या फरमाते हैं, जो आंख मेरी सही सलामत थी ना, उस आंख से मुझे सिर्फ पहाड़ तक दिखाई देता था। कहाँ तक? पहाड़ तक दिखाई देता था। जिस आंख में तीर लगा था ना, जिसको सही हजूर ने किया था, उस आंख से मुझे पहाड़ के आर पार भी दिखाई देता। ये हजूर अलैहिस्सलाम की अता करदा आँख थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कुल खजानों की कुंजियाँ अदा की हैं। सिर्फ ये है कि हमें मांगने का सलीका आना चाहिए, मांगने का तरीका आना चाहिए। खुदा की कसम, जब हम उनकी बारगाह में झुक जाएंगे ना, कभी भी उनकी बारगाह से खाली नहीं लौटेंगे। एक कदूरी शरीफ एक दरस निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली किताब है, फ़िक़ह की किताब है। टूट गई है ये वाली। कदूरी शरीफ एक दरस निज़ामी की किताब है, फ़िक़ह की किताब है। तो उनके मुसन्निफ़ ने जब ये किताब लिखी थी ना, किताब लेकर सीधा हजूर के रोज़े पर हाजिर हो गए थे। हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के सामने जाकर किताब रख दी, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काविश की है, ये तहरीफ मैंने की है, कोशिश की है, या रसूल अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाएं और इसकी प्रूफ रीडिंग भी करें, नजर सानी भी करें। जब किताब को दोबारा उठाया गया था ना, उसमें से जो गलतियाँ थी वो मिटी हुई थी। सिर्फ हमें मांगने का ढंग आना चाहिए, मांगने का सलीका आना चाहिए। खुदा की कसम, जब सिद्ध के दिल से मांगेंगे, हजूर की बारगाह में झुक जाएंगे, जो भी मांगेंगे, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के दर से हमें खाली नहीं जाने देगा। भाई हम लोग कहते हैं कि यार मांगते क्यों हो, यार मेरा आज उनसे सवाल है, बल्कि आप ही ये याद कर लें, उनसे पूछ लेना इस आयत का तर्जमा तो करके बता। व अम्मा साइला फला तनहर, अगर महबूब से मांगना शिरक था, महबूब से मांगना बिदअत है, महबूब के पास है कुछ नहीं, तो फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर ये क्यों इरशाद किया? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को खैर कसीर कौसर अता की, सिर्फ और सिर्फ हमें मांगने का ढंग आना चाहिए। दुआ के खल्ला के आलम, जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाया, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं अपने इन्हीं अल्फाज में दावत सुखन, दावत खिताब, हज़रतुल अल्लाम मुकर्रर शोला बयान, मुकर्रर शेरी बयान और आपके इलाका के शान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन ज़हूरी साहब, उनकी बारगाह में बड़े ही मैं अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि आप अपने मवाइज़ हसना से, आप अपने नूरानी, वजदानी, कहकशानी, इरफानी खिताब लाजवाब से हमारे क़ुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। उनकी आमद से पहले ज़ोरदार नारा इस तरह लगाना है कि मैं बस्ती दानिशमंदा तक 47 वालों को याद करता जाऊँ। आखिरी जोर है आपका, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे तहकीर, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब देना है, सिर्फ लफ्ज़ पढ़ना है, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी। कुरान में आया, कुरान में आया, कुरान में आया, 22वां पारा, 22वां पारा, 22वां पारा, मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, दमश्क के अंदर मेरे
बोली उमर से पूछा, उमर से पूछा, उमर से पूछा, अदालत बोली, अदालत बोली, उस बात से पूछा, उस बात से पूछा, सखावत बोली, अली से पूछा, 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 शुजात बोली, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हसनैन से पूछा, हसनैन से पूछा, शहादत बोली, है तेरे आका, है तेरे आका, हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके दाता, बख्शवाने वाले, बख्शवाने वाले, बख्शवाने वाले, जन्नत की चाबी, जन्नत की चाबी, जरा थाम ले प्यारे, जरा थाम ले प्यारे, नारे तकबीर, 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 तकबीर। मेहरबानी को ज़्यादा मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूल वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम महबाब निहायत अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामईन मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा सनाखाने मुस्तफ़ा उलमाए कराम, बिलखुसूस ज़ीनत महफल खलील अहमद रब्बानी साहब, मेहनत है आपकी, शफ़क़त है आपकी कि आप ऐसी महफिल की ज़ीनत बनते हैं और इब्तिदा से आखिर तक महफिल को रौनक बख्शते हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी और बख्त सिकंदरी अता फरमाए। सामईन मुहतरम, आज सुबह 4 बजे हमास ने ऐलान किया कि हम इसराइल पर हमला करने लगे हैं। जहां बैतुल मक़दस है, किबला अव्वल है, फिर तकरीबन ये पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ, 4:30 बजे तक 5000 मिसाइल
غزہ سے چلے اسرائیل پہ گرے۔ یہ نورانی روحانی وجدانی محفل ہے۔ سب احباب دعا کیجئے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ ضرورت ہے الاقصی بریگیڈ اور حماس، انہوں نے مل کے یہ حملہ کیا ہے۔ ابھی لبنان کا جو دھڑا ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے، ان کی سنگت کا انتظار ہے۔ یہاں سے پاکستان سے آصف علی زرداری صاحب کا بیان آیا ہے فلسطینیوں کی حمایت میں۔ اللہ کریم مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر شب معراج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور اپنا وہ وعدہ پورا کیا ہے جس وعدے کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے میثاق النبیین نبیوں سے وعدہ لیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ لفظ کب بھی نہیں تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، نہ کوئی وقت تھا، نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی جگہ تھی، نہ کوئی سائڈ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ اب، نہ کب، نہ تب، نہ جب، نہ گھڑی، نہ گھڑیال، نہ وقت، نہ لمحہ، نہ دن، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال، کچھ بھی نہیں تھا۔ تب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اور میثاق لیا، میثاق پختہ وعدہ، ایسا وعدہ جس پر توڑنے والے کو سزا بھی دی جائے۔ میثاق اس کو کہتے ہیں، ویسے تو وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ میثاق ایسا وعدہ ہے کہ جو توڑنے والے کے لیے سخت ایذا کا سبب بنتا ہے۔ میثاق نبیوں سے، اور فرمایا کہ نبیوں میں تمہیں دنیا میں، اب یہ نبی پکارے جا رہے ہیں، ابھی وہ ماں کے شکم میں نہیں آئے مگر اس سے پہلے نبی ہیں۔ لما آتیتکم، یہ خالی نبوت تک بات نہیں رہے گی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ عطا کروں گا۔ لما آتیتکم، خالی نبوت تک بات نہیں رہے گی، میں تمہیں اور بھی دوں گا، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ یہ نبیوں کی بے مثلیت کی بات ہے۔ آج کسی نے گھر بنایا ہو، کسی شیخ کو، شیخ کے صاحبزادے کو برکت کے لیے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ کسی نے دکان کا افتتاح کرنا ہو، کسی سیاستدان کو، علاقے کے چودھری کو، کسی بڑے کو بلایا جاتا ہے کہ مشہوری ہو جائے، اور نہیں تو دو چار دیگیں چاول بنا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک دکان نئی بنی ہے۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ آج کا نہیں۔ جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو افتتاح میں جو اللہ نے کام کیا وہ میلاد مصطفیٰ تھا۔ خوبصورت کسی نے ترجمہ نہیں کی ہے، عبدالستار نیازی صاحب کا شعر ہے
کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا ہی ذکر مصطفیٰ سے کی۔ آدم علیہ السلام والا معاملہ تو بہت دیر بعد میں ہوا ہے بھائی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ اللہ نے کائنات کا آغاز میلاد مصطفیٰ سے کیا۔ فرمایا لما آتیتکم، اے نبیوں میں تمہیں جو کچھ دوں گا، خالی نبوت نہیں، نبوت کے علاوہ اور بھی کچھ دوں گا، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2، اس کے 2 پیر ہمارے بھی 2۔ ہم ثابت کرتے ہیں ملا جی کہ ابو جہل کے بھی 2 ہاتھ تھے، تیرے بھی 2 ہیں، اس کے بھی 2 پیر تھے، تیرے بھی 2 ہیں۔ وہ بھی کھاتا تھا، تو بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا تھا، تو بھی پیتا ہے، وہ بھی سوتا تھا، تو بھی سوتا ہے۔ پھر تجھ میں اور ابو جال میں کیا فرق رہ گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، سہنے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ہاتھ بھی دیکھتا ہے تو اس کی، جن ہاتھوں کو خدا کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملاتا ہے۔ تجھے ابو جال کے ہاتھ نظر نہیں آتے، ابو لہب کے ہاتھ نظر نہیں آتے، عتبہ شیبہ اور ولید جیسوں کے ہاتھ نظر نہیں آتے۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ جتنے اعضاء تیرے ہیں اتنے اعضاء ان کے بھی تھے۔ پھر تو اپنے آپ کو ان سے کیوں نہیں ملاتا؟ ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ملاتا ہے جن ہاتھوں کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، اینک لگانے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، اتارنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، کتاب کھولنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، کپڑے بدلنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ یہ تشبیہات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے تشبیہات اور اپنی پاور، اپنا اختیار، اپنی شان کیسے بیان کرتا ہے سنیے۔ سورہ کاف ہے، موسیٰ علیہ السلام میں خضر علیہ السلام میں دونوں جا رہے ہیں، دریا آ گیا، ملا سے کہا ہم نے پار جانا ہے، کشتی میں بٹھا لیا، پوچھا کرایہ کتنا؟ وہ کہتا ہے جی آپ کی شکلیں اتنی پیاری ہیں، کرایہ لینے کو میرا دل نہیں کرتا، آپ ایسے ہی چلیں۔ جب دوسرے کنارے پہ آئے تو جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا،
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خضر کیوں مارن لگے انہاں تے اپنے کولوں کرایہ بھی نہیں لیا بھاڑا بھی نہیں لیا تے تسی کیڑے کم نوں پے گئے انہاں دی کشتی توڑ دتی اگے ودے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ انہاں سارے بچیاں دے وچوں بڑا خوبصورت ہے خضر علیہ السلام نے اس بچے نوں پھڑیا چک کے کندھ وچ ماریا بچہ تھاں تے مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا اے خضر انہیں اپنوں برا نہیں کیا وٹا نہیں ماریا گالی نہیں دیتی رستہ نہیں روکیا موڑ دی لاش جدوں گھر جاوے گی ماں باپ تے کی بیتے گی خضر علیہ السلام ادھے بھی چپ رہے اگے گئے ضرورت کھانے دی کئی لوگوں سے کھانا مانگا کسی نے کھانا نہیں دیا گاؤں کے آخر آبادی میں گئے ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آؤ اس دیوار کو سیدھا کر دیں بولے نہیں ساتھ مل کے دیوار کو سیدھا کر دیا اور کہا حیرت ہے خضر تیرے کاموں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی حضرت خضر علیہ السلام آپ کی نبوت پر اختلاف ہے ولایت پر کم از کم اتفاق ہے کہ آپ ولی ہیں نبیوں کی تو شان بڑی عرفہ والا ہے اب دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے مگر جاتے جاتے میرے کاموں کی حکمت اور مقصد سنتے جائیں اور وہ مقصد کیا بیان کیا فرمایا سب سے پہلے جس کشتی میں ہم سوار ہوئے دوسرے کنارے پہ ایک حاسد اور غاصب بادشاہ تھا جو بھی نئی کشتی دیکھتا اس سے غصب کر لیتا چھین لیتا فَأَرَدْتُ قرآن کہتا ہے خضر علیہ السلام نے کیا کہا فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا ان اعیبہا میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو داغدار کر دوں تاکہ کشتی کو داغ لگ جائے اس کا ایک تختہ ٹوٹا ہوا ہوگا سو بادشاہ جو ہے اس کشتی کو غصب نہیں کرے گا اس کشتی سے کئی غریبوں کا چولہا چلتا ہے وہ چلتا رہے مگر لفظ پہ غور کیجئے خضر علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرَدْتُ میں نے ارادہ کیا یہ ارادہ میرا تھا ارادہ کس کا تھا خضر علیہ السلام کا کشتی کس نے توڑی خضر علیہ السلام نے تماشا دیکھنے والے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ وہ بچہ اما الغلام وہ جو بچہ تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَارْتَدَّاهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وہ تو نبی کے علم کی باتیں کرتا ہے ذرا سن خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اے اللہ کے کلیم سن میں نے دیکھا یہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے وہ بچہ اکیلا تھا میں نے دیکھا یہ بڑا ہوگا یہ کافر ہوگا یہ کافر ہوگا اور اس کی محبت میں ترہقہما طغیانا وکفرا فخشینا ہے کہ لفظ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے بچہ بھی کتنا ہے چھوٹا سا یہ بڑا ہوگا یہ کافر ہوگا اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے سو فَأَرَدْنَا پہلے ارد تو ہے میں نے ارادہ کیا فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس ارادے کا نہیں پتا تھا یہ ارادہ کس کے ساتھ ہوا فرمایا اب ارادہ میرا اور میرے رب کا تھا
میں نے اور میرے رب نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما، میں نے رب سے سودا کیا کہ یا اللہ میں اس بچے کو مارنے لگا ہوں، اس کے بدلے میں خیرم منہ، اس سے بہتر اولاد عطا فرما، زکاتاً وَأَقْرَبَ رُحْمَا، اگر یہ بچہ زندہ رہتا اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے، میں نے رب سے سودا کیا اس بچے کو مار دیا، اس کے بدلے میں رب سے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی لے کے دوں گا جو ماں باپ کو اللہ کے اور بھی قریب کر دے گی۔ اندازہ کیجئے یہ ایک ولی کی شان ہے، وہ خضر جو میرے مصطفیٰ کے منگتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ فرمایا میں نے رب سے بات کر لی ہے، اس کو میں نے مار دیا زکاتاً، اس کے بدلے میں، اور وہ بھی خیرم منہ، اس بچے سے بہتر بیٹی لے کر دوں گا۔ جب وہ بیٹی بڑی ہوگی، جب وہ بیٹی جوان ہوگی، اس بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوگا اور اللہ اس کے بطن سے 70 نبی پیدا فرمائے گا۔ اتنی عمدہ اولاد اس بچے کے بدلے میں نے اس کے ماں باپ کو لے کر دینے کی اللہ سے حامی بھروا لی ہے۔ یہ ولی کی بات ہے۔ ابھی وہ بچہ ہے، ابھی بچی پیدا بھی نہیں ہوئی، اور خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہوگی، ماں باپ کو اللہ کے قریب کرے گی، اقرب رحمہ، اللہ کے اور قریب کرے گی، اتنی شان والی ہوگی کہ 70 نبیوں کی ماں بنی گی۔ اور یہ جو دیوار ہے، یہ جو گرنے لگی تھی، ہم نے سیدھی کی، آپ کو اعتراض ہوا کہ اس آبادی والوں نے تو ہمیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں دیا، ہم ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ کہاں ہے وہ نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہاں تو ولیوں کو دیوار کے نیچے کا علم ہے۔ تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، یہ دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی، اور ان کا باپ نیک بنتا تھا، اس نے دیوار کے نیچے خزانہ دفنایا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، محلے والے آبادی والے خزانہ لوٹ کے لے جاتے، ہم نے دیوار کو سیدھا کیا۔ کیوں کیا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اے موسیٰ یہ تیرے رب کا ارادہ تھا۔ اب پتہ چلا رب کا ہاتھ کہاں سے چلتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے کشتی توڑتا ہے۔ رب کے ہاتھ کو پہچان، جو رب سے کہہ کر تقدیریں بدلوا دیتا ہے، وہی تو اہل اللہ ہے۔ میاں محمد بخش نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ او کلم ربانی ہاتھ ولی دے، کلم ربانی ہاتھ ولی دے، تو لکھے جو من پاوے، اور رب ولی نو طاقت بخشی، او لکھے لکھ مٹا، رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لکھ مٹا دے۔ فرمایا لما آتیتکم، خالی نبوت نہیں دوں گا، اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، یہ اصل مقصد کی بات ہے
کہ پھر ثم جاءکم کسے کہا؟ نبیوں کو. آگے نبی بیٹھے تھے نا، نبیوں کو کہا لما آتیتکم، میں تمہیں دوں گا. کیا دوں گا؟ من کتاب و حکمہ. من کتاب پوری نہیں، کتاب میں سے کچھ. اور یہی نقطے کی بات آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو من کتاب و حکمہ، حکمت سے، کتاب سے. اور ہمارے نبی کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اے محبوب ہم آپ کو کتاب بھی پوری عطا کریں گے اور حکمت بھی پوری عطا کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، جناب حضوری صاحب. سب نبیوں کو مل کتاب، اور ہمارے نبی کو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سب کو کتاب سے، حکمت سے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے کس نبی کو نہیں نوازا؟ آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم اللہ نے عطا کیا، مگر پابندی ہے. آدم تیرے پاس علم تو ہے، اتنا ہے کہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، مگر وعلم آدم الاسماء. آپ کے پاس علم ہے مگر چیزوں کے ناموں کا. صاحب تفسیر روح البیان نے کہا کہ 3 لاکھ نام. اور جلالین والوں نے کہا کہ ایک ایک چیز کے ہزار نام آدم علیہ السلام جانتے تھے، مگر صرف نام. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا مگر پرندوں کی بولی کا. ایسا ہی ہے نا، یوسف علیہ السلام کو علم دیا خوابوں کی تعبیر کا. عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا، جو کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو گھر میں رکھ کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں. علم ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مگر غذا کا. علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مگر خوابوں کی تعبیر کا. علم ہے آدم علیہ السلام کے پاس مگر چیزوں کے نام کا. علم ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس مگر پرندوں کی بولی کا. جب میرے نبی کی باری آئی، رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، جو تو نہیں جانتا تھا تیرے رب نے تجھے سب بتا دیا. یہاں کوئی حد ہی نہیں ہے. بلکہ جمعے پہ میں نے گزارش کی تھی، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، امام شرف الدین بوصیری صاحب قصیدہ بردہ شریف، جب یہ قصیدہ آپ نے لکھا نا، کیا خوبصورت قصیدہ ہے. تقریباً بچہ اس قصیدے سے واقف ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور شعر سنیے، یہاں حضور کے علم کی بات. فَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. سن لیجئے
لیجئے سن لیجئے من علومک، جیسے اللہ نے فرمایا نا من الکتاب والحکمہ، جزاک اللہ، جیسے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ امام بوصیری کہتے ہیں من علومک علم اللہ والقلم، کائنات میں جتنا علم ہے، کائنات میں حضور جتنا علم ہے، جس کو بھی ملا یا قلم سے ملا یا تختی سے ملا، اور لوح و قلم تو آپ نے سنا ہے نا، بد نصیب کہتے ہیں، وہ ایک ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اتنی بات میں نے حدیث پڑھی، حدیث عبد الرزاق بڑی مشہور ہے، اول ما خلق اللہ نور، یا جابر، حضرت ہے جابر بن عبداللہ، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ہی، یہ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ یہ تو تیرے میرے نبی کی بات کی شان ہے۔ ارے میاں، جس نبی کی بات کو اللہ ناپاک نہیں ہونے دیتا، اس نبی کی اپنی پاکی کا اللہ نے کتنا دھیان رکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جوہر عشق مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان گرامی، نور مصطفیٰ جہاں جہاں بھی آیا شانوں کو بلند کرتا گیا۔ اب دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، چلانے کی کوشش کی مگر نہیں چلی۔ کتنی بار چھری چلائی؟ بعض مؤلفین فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ زور خلیلی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری چلائی مگر چلی۔ زکریہ علیہ السلام نے تے اللہ دے نبی سی، جدوں انہوں نے ایک درخت دے کولوں پناہ منگی تے آرا چلیا کہ نہیں چلیا؟ آرا چلیا، چھری نہیں چلی۔ سانوں پتہ ہے چھری کتھے چلائی گئی سی؟ مینا دے وچوں پہاڑ ہے۔ ہن 2-3 سال ہوئے ہیں وہ شاہی محل دی دیوار انہوں نے دور تک کر کے تے اس جگہ نو محل دے ہاتھے دے وچ لے آندا، لوکی او تو پتھر بڑے چکدے سی۔ ساڈے پھر اداں ہی ہے نا، حاجی دا ہاتھ پے جاوے تے پلر تے ٹوٹ جاوے، حاجی دا ہاتھ کنے پٹنا؟ ہمیں معلوم ہے، ہم وہ پہاڑ بھی جانتے ہیں، وہ مقام بھی جانتے ہیں، وہ محراب بھی جانتے ہیں، وہ طاق بھی جانتے ہیں جہاں پہ باپ نے بیٹے کو لٹا کر گردن پہ چھری پھیری مگر چھری چلی۔ زکریا علیہ السلام کی نہ جگہ کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ مقام کا پتہ ہے کہ کون سی جگہ تھی، کون سا مقام تھا، کون سا وقت تھا۔ یہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ ادھر تو آرا چل گیا تھا، ادھر تو چھری چلی نہیں۔ ارے میاں جہاں نہیں چلی، ان کی یاد میں ہر سال کروڑوں بکرے، کروڑوں چھترے، کروڑوں گائیاں، کروڑوں اونٹ ہر سال ذبح ہوتے۔ اور جہاں آرا چل گیا ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہے نا بات سوچنے کی؟ میاں زکریہ علیہ السلام پہ آرا چل گیا، آپ کا وجود سعود چر گیا، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری نہیں چلی، ہر سال یاد منائی جاتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں کہ جو جانور ہاتھ میں آ گیا پکڑ لو اور چھری پھیر دو۔ اگر عید کے دن 10 ذی الحج کو
بکری نے بچہ دیا، اگلے سال 10 ذی الحج کو اس بچے کی قربانی نہیں ہوگی، 11 ذی الحج کو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ پابندی ایسے ہی نہیں کہ جو جانور دل میں آیا پکڑا اور ذبح کر دیا، پورے 355 دن عمر ہو بکرے کی، اگر ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، اگر چھترا 6 مہینے سے ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی، اگر گائے 2 سال سے ایک دن بھی کم ہوئی تو قربانی، اگر اونٹ 5 سال سے ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی، اگر کسی کی دم کٹی گئی تو قربانی، اگر کان پتر ہو گیا تو قربانی، اگر آنکھ کاڑی ہو گئی تو قربانی۔ مطلب کیا ہے کہ پورا سال کانے، لنگڑے، لولے، کنجے، پلے جیسے مرضی کھاؤ، 3 دن وہ جانور کھانا ہے جو میرے نبی کے نام پر ذبح ہونا ہے۔ اور میاں جس نبی کے نام پر ہونے والے جانور کا عیب اللہ پسند نہیں کرتا، اس نبی میں رب نے عیب رکھا کیسے ہو؟ محمد اعظم چشتی نے کہا کہ ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، او پتھر لالا پا نہیں بک دے، تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل، جو اسرار حضور سے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، او آدم لو عرشاں تے پھردا، اسی وچ گلیاں دے رل، آزم و عرشاں تے پھردا، اسی وچ گلیاں دے رل، جن کے نام پر ذبح ہونے والے جانور میں عیب اللہ پسند نہ کرے، قبول نہ کرے، اس ذات میں اللہ نے عیب رکھا کہاں ہوگا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں حکمت میں سے کچھ دوں گا، کتاب میں سے کچھ دوں گا۔ اس من کو جاننا ہو نا، ایک بات اور سنو، خود کو آپ کو جانتے ہیں اتنا کہ پہنتا ہوتا ہے، 2 اسٹانگ کا ہوگا، 3 اسٹانگ کا ہوگا، میرا خیال ہے پورے پائجے کا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری کی خبر آ کے ہد دیتا ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں نا کہ کہاں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے حضور ملک سبا میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ مردوں پر حکومت کرتی ہے، اس کا بہت عالی شان بہت بڑا تخت ہے، بات طویل ہے، میں مقصد کی بات کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے طلب کیا، بلقیس ملکہ سبا آ رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرماتے کہ میں چاہتا ہوں بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں آ جائے۔ کون ہے تم میں سے جو لے کے آئے؟ عفریت من الجن، بڑا خبیث قسم کا جن کھڑا ہوا، دیو کھڑا ہوا، کہتا ہے جی میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہتا ہے جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تب تک میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ نہیں جی من مقامک، اپنی جگہ سے اٹھیں تو تخت آ جائے گا۔ فرمایا بیٹھ جا، مجھے جلدی چاہیے۔ پیغام کس نے دیا ہے؟ ہدہد نے۔ خبر کس نے دی ہے؟ بتاؤ، ہدہد نے۔ سلیمان علیہ السلام نے ابھی وہ تخت نہیں دیکھا، وہ ملک نہیں دیکھا، درباریوں نے کہاں دیکھا ہوگا؟
جب دیو کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، ایک 70 سال کا بابا کمر خمیدہ، جسم کانپتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کمر پہ ایک ہاتھ ہے، ایک پیشانی پہ ہاتھ ہے، اللہ کے نبی کی طرف دیکھ کے کہا حضور اگر آپ حکم کریں تو میں تخت کو یہاں لے آؤں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی کھلی آنکھ جو ہے یہ پلک بند بھی نہیں ہوگی اور تخت یہاں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کہنا تھا، تخت آ گیا۔ یہ کھڑا ہونے والا، سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری سے تخت لانے والا، اس کا تعارف قرآن نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ ارے سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری کتاب نہیں ہے، من کتاب ہے ان کے پاس، کتاب سے کچھ ہے تو یہ کچھ میں سے کچھ ہے۔ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ابھی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری کتاب نہیں، ان کے پاس من کتاب ہے، کتاب میں سے کچھ ہے، تو وہ جو من کا من ہے وہ کتنا ہوگا؟ اور جب من کے من کو جاننے والے کی یہ شان ہے تو اندازہ کیجئے جن کے پاس کل کتاب ہے ان کی شان کیا ہوگی۔ اور سنیے، رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ واش الشرق الی واش الغرب، واش الغرب الی واش الشرق بالبشارات، شرق کے پرندے چرندے درندے، شرق کے جانور غرب کو بھاگے، غرب کے جانور شرق کو بھاگے۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ شمامۃ العنبریہ، نواب صدیق الحسن بھوپالی۔ اس کی بندہ تصویر دیکھ لے نا، یہ نواب صدیق الحسن جو 10 سال بندے کی عمر کم ہو جاتی، 4 سوا 4 فٹ کا قد ہے، اور جتنے آپ اونچے ہیں اتنی چوڑے ہیں، رنگ میری داڑھی کی طرح، سیاہ ہے، آنکھیں سرخ ہیں، اور داڑھی مبارک، ریش مبارک ایسی ہے یوں دکھائی پڑتا ہے کہ داڑھی کسی اور کی ہو اور بیچ میں منہ کسی اور کا ڈالا ہوا ہو۔ خدا کی قسم میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اس نے بھی شمامۃ العنبریہ میں پہلی حدیث جو لکھی ہے نا جی، وہ حضور کے نور کی، اور مولانا اشرف یہ اہل حدیث ہیں، نواب صدیق الحسن، یہ بیگم نوابہ جہاں آرا بیگم، وہ بیوہ ہوئی، اس وقت انگریز مسلمانوں کے دین کو خرید رہا تھا، اور صدیق الحسن کا نکاح جہاں آرا بیگم سے ہوا، وہ بیوہ ہوئی، پتہ چلا کہ جی انگریز بہادر کا حکم ہے کہ آپ کا نکاح صدیق الحسن کے ساتھ ہوگا، بھوپالی کے ساتھ۔